الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آئیے یوزر، ہم کچھ سنتے ہیں، نیا ٹاپک لے کر آئی ہوں یوٹیوب پر آپ کے لیے، خواتین کے لیے کہ الحمدللہ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں اور دنیا بھر میں بس ایک تاریخ کا فرق ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں رمضان تشریف لائے ہوا ہے، رمضان کی آمد ہے، اور رمضان تو آتا رہے گا، ہر سال آتا رہے گا، جب تک قیامت نہیں آئے گی رمضان آئے گا۔ لیکن ہم رہیں یا نہ رہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں، آئندہ سال ہم رمضان پا سکیں نہیں پا سکیں، یہ گارنٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ کل تک کبھی سورج دیکھ لیں گے۔ نہ میرے پاس ہے کہ آج یہ میں بیان کر رہی ہوں تو یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر بھی سکوں گی، نہیں کر سکوں گی، کل کا میں معذرت کل کا میں سورج دیکھ سکوں گی نہیں، نہ آپ کو پتہ ہے۔ جو بھی ایمان والے ہیں کوئی بھی گارنٹی نہیں دے گا، بلکہ غیر ایمان والے بھی اپنی موت کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم اتنے دن اتنے سال جئیں گے، اتنے ماہ، اتنے دن، اتنے سیکنڈ، اتنے منٹ جی سکتے ہیں۔ کسی کے پاس چاہے سائنسدان ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے پیر ہو، چاہے ولی ہو کامل، کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اتنے دن جیوں گا۔ نہ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو مجھے بتا دیں، اگر آپ موت کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے کہ بھئی اتنے سال ہم، اتنے ماہ ہم جی سکتے ہیں، اتنے دن جی سکتے ہیں، تو مجھے بتائیے گا۔ میرے علم کے مطابق تو کسی کے پاس بھی یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اتنے سال، اتنے دن تک جی سکتا ہے، اس کو اپنی موت کا پتہ ہو۔ موت آئے گی، اچانک آئے گی، ہمیں لے کر چل جائے گی۔ وہ ماہ رمضان ہے، یہ ہر سال آتا رہے گا، اپنی برکتیں، اپنی بہاریں لٹاتا رہے گا، تو ہمیں اس میں کم حق کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اس میں خوب اس کی برکتیں پانا چاہیے، خوب اس کے فیوز برکات ہمیں لٹانا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ اس میں رحمتیں برس کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے خصوصی کرم فرما رہا ہے، افطار و سحر کے 10 لاکھ افراد کو بخشش و مغفرت فرما رہا ہے، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ایک کاش آپ کا اور میرا سننے والے اہل ایمان کا اللہ تبارک تعالیٰ ان مغفرت یافتگان میں نام لکھے جن کی ماہ رمضان میں سحر افطار میں بخشش ہو جاتی ہے، بڑی راتوں میں بخشش ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اس رمضان میں کچھ خصوصی عبادات ہیں۔ ایک تو روزہ سب سے پہلے ماہ رمضان میں، دوسرا تراویح 20 رکعت جو سنت موقدہ ہے، تیسرا اس میں جو ہے بڑی راتیں آتی ہیں، شب قدر، لیلۃ القدر، اور اس کے اندر چوتھا جو ہے فطرہ وغیرہ نکالا جاتا ہے، خصوصی طور پہ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں نکالیں، ضروری جب ہے کہ سال پورا ہو گیا، نصاب کمپلیٹ ہو گیا، آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ ٹاپک زکوٰۃ کا آئے گا میرا، تو زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہوگی۔ تو لیکن اکثریت زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ ماہ رمضان میں نکالتے ہیں۔ اور ایک اور خصوصی عبادت ہے اعتکاف۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کے لغوی معنی ہیں دھرنا دینا، جم کر بیٹھ جانا ایک جگہ اسٹک کرنا۔ تو اور یہ کس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے 10 دن کا سنت اعتکاف کیا، اور عائشہ سے فرمایا کہ میں نے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے لیکن میں نے لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ پھر آپ نے دوسرے درمیانی عشرے کا، یعنی پھر دوبارہ معتکف ہو گئے، آپ باہر نہیں آئے، پھر 10 دن کا کیا، اس میں بھی آپ نے لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ پھر آپ نے آخری عشرے کا 20ویں روزے سے لے کر آخری دن تک کا اعتکاف کیا، اس میں آپ نے لیلۃ القدر کو پایا۔ تو اس میں اکثر مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے اور لیلۃ القدر کو پا لیں، کیونکہ جو معتکف ہوگا، معتکف اسے کہتے ہیں جو اعتکاف کر رہا ہے، وہ معتکفہ کہیں گے اعتکاف کرنے والی عورت کو، لیڈیز کو، اور معتکف کہیں گے مرد کو، جو مسجد میں جا کر سنت اعتکاف کرتا ہے۔ تو اعتکاف جو کرے گا مسجد میں، یا عورتیں اپنے گھر کی مسجد بیت میں، تو یہ ہے کہ وہ جم کر ظاہر بیٹھا ہے، وہ اپنی جگہ سے نہیں نکل سکتا، وہ عبادت ہی کرے گا وہاں بیٹھ کر۔ ظاہر گانے باجے سننے کی، کوئی فلمیں ڈرامے سننے کی تو اجازت نہیں ہوگی، نہ فضول گفتگو کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو جب جم کر بیٹھے گا تو رات میں عبادت کرے گا تو لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ اصل مقصد اعتکاف کا لیلۃ القدر، شب قدر کی برکتیں پانا، اور
اس کی تلاش ہے، اس کی جستجو ہے، اس کے اندر اس کو پانا ہے۔ تو جو جم کر بیٹھے گا، دھرنا دے کر بیٹھے گا اعتکاف میں، یعنی ایک جگہ ون جگہ اسٹک کر کے بیٹھے گا، جو ہے اسٹے کر کے بیٹھے گا، سٹنگ جو ہے یعنی سٹ ڈاؤن ہو کر بیٹھے گا ایک جگہ، تو اس کو رمضان کی برکتیں بھی ملیں گی اور لیلۃ القدر کو ہی پالے گا۔ تو اب یہ آئیے اعتکاف کی ڈیفینیشن بھی سن لیں کہ جو مرد مسجد میں کرتے ہیں یہ سنت اعتکاف ہوتا ہے، اور واجب الفرض یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ واجب الکفایہ فرض کفایہ ہے، یعنی کسی ایک نے بھی ادا کر لیا محلے کی مسجد کے اندر، تو سب پہ سے یعنی علاقے کی مسجد میں ایک کسی مسجد میں کر لیا اپنے علاقے شہر کی، تو سب پہ سے گناہ ہٹ جائے گا۔ اور پورے علاقے شہر میں جو مسجدیں ہیں کسی نے بھی کسی مسجد میں نہیں کیا تو تمام ہی مومن حضرات گنہگار ہوں گے، مرد حضرات، کیونکہ مردوں کو ہے یہ مسجد میں جا کر یہ سنت اعتکاف کریں۔ اب پہلے عورتیں بھی کرتی تھیں، بعد میں عورتوں کو ہمارے علماء کرام نے منع کر دیا۔ اب عورتوں کے لیے اپنے گھر میں ہیں کہ اپنے گھر میں کریں گی مسجد بیت کے اندر اعتکاف، یعنی وہ تو 10 روزہ بھی کر سکتی ہیں، یہ سنت اعتکاف ہوگا، اس کے بڑی شرائط ہیں، کڑی شرائطیں ہیں، اور وہ نفلی اعتکاف بھی کر سکتی ہیں عورتیں اپنے گھر کی مسجد بیت میں۔ یعنی مسجد بیت وہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر کا کوئی حصہ مخصوص کر لے اور اس کو اپنی عبادت کے لیے بنا دیں کہ یہ اس میں نماز پڑھوں گی، قرآن کی تلاوت کروں گی، ذکر اذکار کروں گی، اور اب وہاں وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اس جگہ کو صاف ستھرا رکھے، کوئی چبوترا بنا لے، کوئی وہاں تخت رکھ لے، اور پورے کمرے کی بھی نیت ہو سکتی ہے۔ تو جو اسلامی بہنیں اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں تو ان سے میرا مشورہ یہ ہے کہ پورے کمرے کی نیت کر کے بیٹھیں۔ ایک چھوٹی سی جگہ کی جہاں نماز پڑھتے ہیں، پہلے وہی ہوتا تھا کہ ایک جگہ پر نماز پڑھتے ہیں، اتنی مخصوص جگہ کی نیت کی جاتی تھی، تو اب وہ وہاں سے ہل نہیں سکتی تھی، صرف شرعی عذر کے لیے، یعنی واش روم میں جب اس کو حاجت ہوتی جانے کے لیے، جب وہ وضو بنانے کے لیے وضو ٹوٹ گیا، اس کے علاوہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے نہیں نکل سکتی تھی، تو غلطی سے بھی تھوڑا سا باہر نکل گئی، کھسک گئی تو اعتکاف فاسد ہو جاتا تھا، ٹوٹ جاتا تھا۔ تو اب پہلے اس وقت کے علماء کرام اجازت نہیں دیتے تھے، اب علماء کرام نے اجازت دی ہوئی ہے کہ پورے کمرے کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ تو پورے کمرے کی اگر آپ نیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ کی آسانی یہ ہوگی کہ آپ پورے کمرے کے اندر جہاں چاہیں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، اور اپنا پنکھا لائٹ کھولو، دروازہ بند کر سکتی ہیں، تو یہ اتنی آسانی ہو جائے گی۔ نہیں تو سب کو آواز دیتے رہو، آپ لائٹ بند کر دو، پنکھا بند کر دو، دروازہ بند کر دو، اور اپنے کمرے میں ہی اگر آپ کی نالی وغیرہ ہے تو غسل بھی بنا سکتی ہیں، اتنا آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، اعتکاف آپ بھی کرو۔ میں اپنی خاص کر خواتین سے گزارش کروں گی کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتے، تو وہ سنت اعتکاف تو 10 دن کا ہوگا، یعنی 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد اس میں داخل ہو جائے، یعنی بلکہ بہتر ہے کہ عصر کی نماز بھی وہیں پڑھیں، لیکن نیت مغرب سے پہلے پہلے آپ نے کرنی ہوگی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے 10 دن کا سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ مرد مسجد میں کرے گا اپنے، عورت اس میں کرے۔ اس میں عورتوں کو یہ بھی ہے، اب انشاءاللہ نفلی اعتکاف کی تو ہم پارٹ نمبر 2 میں سنیں گے کہ نفلی اعتکاف کس طرح کا ہوتا ہے، اور عورت بڑے مزے سے کر سکتی ہے، بڑے مزے سے اس کا ثواب لے سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری بہنوں کو اعتکاف کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی امین وما علینا الا البلاغ المبین۔